اس تحریک کو کون لیڈ کرے گا اور کون کون سی جماعتیں اس تحریک میں شامل ہوں گی، اور خاص طور پر اس احتجاج کی بڑی وجہ کیا ہے، یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور میرے سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، آپ کی محبت کا طلبگار ہوں۔ تمام جماعتوں کا بڑا اعلان، اس میں جو پی ڈی ایم کی جو یہ موجودہ حکومت ہے، جس کو پی ڈی ایم 2 کا نام دیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف اس حکومت کے حوالے سے خاص طور پر ایک بڑا سخت موقف بھی رکھتی ہے اور ان کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان بھی کیا، اور اس تحریک کو جو لیڈ کریں گے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے۔ محمود خان اچکزئی صاحب اس لیے اس کو لیڈ بھی کریں گے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف، جہاں تک میں جانتا ہوں، کہ وہ خود سے مولانا کے ساتھ اس طریقے سے بات چیت شاید وہ نہ کر پائیں جو کردار اس وقت محمود خان اچکزئی صاحب ادا کر سکتے ہیں۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اس تحریک کو جو ہے وہ لیڈ بھی کریں گے، اور جس طریقے سے اب تک محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ سخت موقف کے ساتھ سخت طریقے سے بیانات کا اور ایک رد عمل کا سلسلہ انہوں نے جاری کیا ہوا ہے، تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف بھی اسی طریقے کی لیڈرشپ دیکھ رہے ہیں، اور شاید پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا بھی ہے کہ ہمیں اس معاملے میں ایک ایسے راستے کو اپنانا چاہیے کہ جو تمام جماعتوں کے لیے مفاہمت کا جو عمل ہے، جو ایک رول جو ہے وہ ادا کر سکے۔ تو اس حوالے سے محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اس تحریک کو لیڈ کریں گے، اور اس کے اندر کچھ نام ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ اختر مینگل صاحب کی جماعت بھی ہوگی، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی تقریباً تمام تر وہ باتیں جو اس تحریک کے حوالے سے کی جانی تھی، اس کے اوپر بھی ورک جاری ہے ان کا، اور تقریباً 13 پوائنٹس ہیں، 13 سے 14 پوائنٹس اس کے اوپر اس تحریک کا آغاز ہونا ہے، اور جب تک اس تحریک میں ان پوائنٹس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو اس تحریک کا جو ہے وہ آغاز ہوگا، اور یہ چلتی رہے گی، تب تک یہ چلتی رہے گی جب تک ان 13 سے 14 پوائنٹس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت انتظار کر رہی ہے کچھ عمران خان صاحب کے فیصلوں کے حوالے سے بھی، کہ فیصلے ایسے آ جائیں یا ان کی رہائی ہو سکے، تو جیسے ہی عمران خان صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں تو اس تحریک میں ایک وہ جان ڈل جائے گی کہ شاید اس طوفان کو روکنا پھر شاید کسی کے بس میں نہ ہو۔ تو تمام جماعتیں پہلا جلسہ 14 تاریخ کو کوئٹہ میں کرنے جا رہے ہیں، اور اس جلسے کا مقصد اس تحریک کا آغاز ہے، اور اس مومنٹم سے آپ اس بات کا اندازہ تمام لوگوں کو لگ جائے گا کہ کیا یہ تحریک کامیاب ہوگی یا یہ تحریک آگے چل پائے گی۔ تو یہ اب 14 تاریخ کے بڑے جلسے سے اس اجتماع میں جو وہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ پتہ لگ جائیں گی۔ اس میں 13-14 نکات جو ہیں، اس کے اندر سب سے بڑا جو معاملات ہے، ایک تو الیکشنز کے حوالے سے کہ الیکشن جو ہے وہ دوبارہ کیا جائے، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے رولز کے حوالے سے، آئی ایم ایف مہنگائی کے حوالے سے، اسی طرح بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو شاید ماضی میں بھی وہ چیزیں دہرائی تو جاتی ہیں، لیکن جب اپنے اپنے مفادات کی بات آتی ہے تو پھر ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو خیر، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فارم 45 ہے، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دوبارہ سے جیتا ہوا الیکشن ہار رہے ہیں، اور یہ مہربانی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے یا ان کے ساتھ جو کوئی اتحادی ہوگا ان کے اوپر ہی یہ مہربانیاں کی جا رہی ہیں۔ تو اس چیز کو لے کر بھی پاکستان تحریک انصاف اور یہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر آئی ایم ایف کا معاہدہ، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ایج اپوزیشن کی جماعتوں کو ملنے والا ہے، کیونکہ مہنگائی کا جو طوفان جو اس وقت جو ماہر تجزیہ نگار ہیں، جو معیشت کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں، یا جو ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، آئی ایم ایف کے معاملات، تو وہ بتا رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ عوام کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر یہی پچھلے 2-3 مہینوں کا اگر آپ وقت دیکھیں، اور جس طریقے سے گیس کے بلز آئے ہیں، اور جس طریقے سے گیس کی ایک لوڈ شیڈنگ کا معاملہ تو الگ سے ہیں، لیکن جس طریقے سے بل عوام کو بھیجے گئے ہیں، تو یہ طوفان بڑھنا ہے، اور آگے بجلی کے بل ایک اور بڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ آگے گرمیوں کا موسم ہے، اور گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ 100 یونٹ کے بعد ایک الگ دائرہ ہوتا ہے، اور 200 کے بعد الگ ہوتا ہے، اور 300 کے بعد تو پھر ایک الگ ہنسا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے یونٹس بڑھتے ہیں تو وہ ہنسا بھی جو ہے وہ عبور کرتا جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم ایشو ہے، اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی، اور خاص طور پر جب سے پشاور کور کمانڈر میں کے پی کے کی جو کابینہ ہے، حکومت کی ملاقات ہوئی ہے، وہاں پر
تو اس کے بعد تو آپ رانا ثناءاللہ صاحب کے بھی بیانات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے کی گفتگو کر رہے ہیں، اور خاص طور پر محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بھی۔ تو ان تمام باتوں کا اندازہ ہم سب کو بھی ہے کہ ہم حکومت میں بیٹھے تو ضرور ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور جس طریقے کی ایک دم سے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے تو اس سے ان کی بھکلاہٹ کا بھی اندازہ آپ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جوید لطیف صاحب نے بھی بہت سارے باتوں سے پردہ اٹھایا، بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں اس جگہ پر لا کر پھنسا دیا گیا جہاں سے نہ تو ہم آگے جا سکتے ہیں نہ ہم پیچھے آ سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں انہیں پتہ ہے جو ان رازوں کو جانتے ہیں۔ تو اب یہ راز ظاہری سی بات ہے اب کسی سے چھپا ہوا تو نہیں ہے، تو اس لیے اب انہیں لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے اب پھر مزید پریشانی جو ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے رانا ثناءاللہ صاحب نے جیل کی بات کی کہ ہمیں بھی دوبارہ پھر سے جیلوں میں جانا پڑ سکتا ہے، تو اب انہیں بھی یہ بات لگ رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ عید کے بعد کچھ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے ہم سب کی پریشانی میں اضافہ ہو۔ تو یہ بات اب مسلم لیگ نون کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کے اندر جان نہیں ہے، اور یہ بات میں پھر اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ خود اس بات کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ان کے کیسز میں اس لیے جان نہیں ہے، اور جس طریقے سے ان کے کیس ختم ہوتے جا رہے ہیں، اٹھتے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے 6 ججز کا معاملہ سامنے آ گیا، اور جس طریقے سے وہ خطوط کا معاملہ آ گیا، تو اب یہ کارروائی رکنے والی نہیں ہے۔ تو اب اس دائرے کو کہیں نہ کہیں پہ اب کلوز ہونا ہے، اور کلوز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے کوئی پھندہ نہ بن جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔